طلال صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، آپ سے کیا بات کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بات کریں گے ڈائریکٹلی آرمی چیف اور ڈی جی آئی سے بات کریں گے اور ان سے ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں، ملک اسی طرح آگے بڑھ سکتا ہے. تو آپ کا تو کوئی، آپ کہاں اس ایکویشن میں پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہم بات چیت کی بات کرتے ہیں تو یہ فوراً این آر او ذہن میں لے آتے ہیں. ہمارے مقدمات ختم کر دیے جائیں، ہمارے لیڈر کو رہا کر دیا جائے، پھر ہم بات کریں. بھائی ہم آپ کو این آر او دینے کو نہیں کہہ رہے، ہم آپ کو یہاں بہت سارے مسائل ہیں. اسمبلی کا بزنس چلانے سے لے کر بے شمار معیشت کے معاملات ہیں، انٹرنل سیکیورٹی جس میں دہشت گردی بہت بڑا ایک فیکٹر ہے، اس کے معاملات ہیں. اس کی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں، لیکن یہ فوراً سے آ جاتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ 190 ملین جو ہے یہ پیسے دے دیں، ابھی معافی دے دیتے ہیں، یہ جمع کروائیں، یہ توشہ خانہ کے پیسے جو ہیں وہ جمع کروائیں. بھئی ہمیں تو ان کو اندر رکھنے. اور دوسری این آر او کی بات نہیں ہو رہی. اب رہی بات جی کہ ہم بات کریں گے آرمی چیف سے، اسی آرمی چیف سے بات کریں گے جس کو کہ بھی اس کی اپوائنٹمنٹ نہ ہو، اس کے لیے لانگ مارچ کیا. ابھی آپ کسی صحافی سے جو آف دی ریکارڈ آپ کو بتائے گا کہ کیا الفاظ عمران خان اس وقت کی فوجی قیادت کے بارے میں جیل ٹرائل میں یوز کرتے ہیں، اسی جو پی ٹی آئی نے اپنے اکاؤنٹ سے بھی اس کو پبلش کیا ہے. اور وہ دن، اور اب کہہ رہے ہیں ہم بات ان سے کریں گے. باقی رہی بات جب حکومت فیصلہ کرے گی تب بھی کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی بندہ ان سے بات کرے گا. لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں نون لیگ کے قیادت کے جتنے بھی کیسز ختم ہوئے وہ فیسیلیٹیشن اسٹیبلشمنٹ نے کی تھی. تو ان کو شاید یہ پتہ ہے کہ آئیڈیل بات تو یہی ہونی چاہیے کہ سیاسی جماعتوں سے بات کریں، لیکن شاید پاکستان میں پاور سٹرکچر ایسا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں ان کو ریلیف ملا، اسٹیبلشمنٹ سے ملا، تو ہمارے بھی وہ معاملات سیدھے ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہوں گے. یعنی یہ فیسیلیٹیشن چاہ رہے ہیں، یعنی یہ چاہ رہے ہیں کہ 190 ملین جو ہے وہ ہم نے کھا لیے ہیں، اب ہمیں معاف کر دیں. 9 مئی ہم نے کر لیا ہے، اب ہمیں معاف کر دیں. توشہ خانہ ہم سے ہو گیا ہے، اب ہمیں معاف کر دیں. یا میرا مطلب کسی طرح ہم، یعنی ان کی وہ سوچ، یعنی یہ پوری کی پوری اگر آپ پی ٹی آئی کا دیکھیں نا تو دیکھیں نا آج ون لائنر میں آ گیا ہے کہ انہوں نے نہیں سیکھا. یہ سمجھتے ہیں کہ کندھوں پر بیٹھ کے ہی آیا جا سکتا ہے اور ہمیں کندھے چاہیے. پہلے بھی ان کا احتجاج وہ باجوہ صاحب کے خلاف ہو، یہ خان صاحب یہی کہتے تھے آپ تاحیات ایکسٹینشن لے لیں، مجھے رہنے دیں. آپ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کسی طرح ہم سے بات کریں اور اسی قیادت کے یہ قصیدے پڑھیں گے. اگر ان کو این آر او دے دیا جائے، اسی قیادت کے، جس قیادت کے بارے میں ایسے الفاظ آج کل خان صاحب استعمال کر رہے ہیں، یہ ان کی میں ویسے جمہوریت بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ مثال پھر آپ کی دیتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ یہی ہوا تو پھر ہمارے ساتھ بھی ہو جائے، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، یہ تو اگر تو ہمیں یہ مثال سمجھتے ہیں، آئیڈیل سمجھتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں ٹھیک، یہ فرشتے ہیں، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیے ایک میں آپ سے بتا دوں، حکومت بن چکی ہے، یہ جو مرضی کرتے رہیں، 45 47 48 حکومت بن چکی ہے. مذاکرات کا فیصلہ جو ہے وہ ہم نے کیا ہے کہ جو آپ کے ملکی معاملات ہیں، قومی مفاد کے معاملات ہیں، وہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ بھی ہم نے آپ کو کوئی 9 مئی پہ این آر او دینا ہے یا 190 ملین پہ این آر او دینا، اس پہ کوئی بات نہیں. تو شہریار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ بھی فیسیلیٹیشن چاہتے ہیں اور جب فیسیلیٹیشن آپ کو مل جائیں گی تو اسی قیادت کے آپ قصیدے پڑھا کریں گے؟ ہم این آر او فیسیلیٹیشن پہ لعنت بھیجتے ہیں. تو پھر مذاکرات کس حوالے سے کریں گے؟ تھوڑا اسپیسیفکلی بتا دینا. پھر دیکھیں پھر رہائی کیسے ہوگی؟ ایک منٹ. رہائی تھرو پراپر لیگل پروسیس ہوگی. یہ جو جھوٹے بدنیتی پہ بیس مقدمے بنائے ہیں یہ سارے اڑ جائیں گے. مذاکرات کی ضرورت کیوں ہے؟ سن تو لیں نا جی. اس ٹائم پہ وہ قوم کے بچے جو آرمی کورٹ کے تھرو جن کا ٹرائل ہو رہا ہے جی، جو 11 مہینے سے بند ہیں اے ٹی سی میں، کتنی مائیں بہنیں بیٹی ہیں، کتنے گھروں کی آج بھی عزت پامال ہو رہی ہیں، یہ سارے کرتوت یہ خود کر کے نام کسی اور کا استعمال کر رہے ہیں. میں واپس آتا ہوں، میرا لیڈر اپنے کیسز کے حوالے سے 100% مطمئن ہے، وہ مقابلہ کرنا جانتے ہیں، ان کو فکر نہیں ہے. ان کو فکر ہے پاکستان کی. اس وقت پاکستان اس ریجن کے جو حالات ہیں غزہ کے بعد اور اب ایران کے حوالے سے اسپیشلی، اور پھر اب ہندوستان میں الیکشن آنے جا رہا ہے، انہوں نے ایک نیا ڈرامہ رچانا ہے، پاکستان ویزا بھی پاکستان.
عمران خان کی سوچ کیا ہے کہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے 8 فروری کو الیکشن ہوا, پوری قوم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا, ہم سے بلہ چھین لیا, سب کچھ فسطائیت ظلم جبر کے دور میں قوم کھڑی رہی خان کے ساتھ. اب یہ کہتے ہیں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, who are you؟ ایک منٹ, انہوں نے تو بلہ نہیں چھینا نا, انہوں نے تو رکاوٹیں نہیں کھڑی کی. میری بات سنیں, ایک بات پوچھ لیں, قوم نے مینڈیٹ کیا دیا ہے جی؟ یہ تو کہتے ہیں کہ قوم نے مینڈیٹ دیا ہے کہ آرمی جو ہے, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست سے باہر رہے, اور انہوں نے قوم کا مینڈیٹ لے کے بھی یہ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سے بات چیت کر لیں. یار یہ قوم کے مینڈیٹ کی توہین ہے. یہ جو لوزرز ہوتے ہیں نا, ڈرے ہوئے سہمے ہوئے, خدا کے لیے اب جتنا جنرل جنالی سے لے کر اب تک جتنی فیسیلیٹیشن ان کو ملی ہے, ان کے لیڈر کو ملی ہے, میں واپس آتا ہوں. ہم پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے آرمی چیف سے بات کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ ہی, کیونکہ تمام چیزیں آ کے وہیں پہ رکتی ہیں. آرمی چیف سے بات اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے, اور قوم نے تو ویلی ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. اچھا, لیکن آج جو بیان آیا ہے آرمی چیف کا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی اس ترقی کے سفر میں رکھنا ڈالے گا, رکاوٹ ڈالے گا, وہ ناکام ہوگا. ہم سب ایک ہیں. اور انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے جو منفی پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں, جو ٹرولز ہیں, وہ اس ترقی کے سفر کو نہیں روک سکتے. دیکھیں ترقی کے سفر کو روکنا, دیکھیں پاکستان کے ساتھ ہمارا جو ایمانی رشتہ ہے سب کا, سب پولیٹیکل پارٹی, سب پورے پاکستانی قوم کا, اس پہ کسی کو سرٹیفکیٹ نہ لینا یا دینے کی نہ ضرورت ہے, نہ کوئی اس کو سوچ سکتا ہے. پاکستان کی ترقی ہمارا ایمان ہے, ہمارا مستقبل ہے. پاکستان ترقی کرے گا تو ہم سب ترقی کریں گے. پہلے پاکستان ہے, پاکستان کمز فرسٹ. یہی وہ سوچ ہے جو عمران خان جیل کے اندر تمام صحبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں سب کچھ بلانے کے لیے تیار ہوں. وہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس پہ بات ہوگی, اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب بات اگر میرے ساتھ شہباز شریف ریجیکٹڈ پرائم منسٹر کرے, جو پورے پاکستان میں 23 سیٹیں نہیں لے سکے ہیں, اور وہ زرداری صاحب جو صدر بنے بیٹھے ہیں, دونوں پارٹیاں 40 سیٹیں نہیں لے سکے ہیں, اور پھر رہی صحیح کسر ان کی اخلاقی جرت کو دیکھیں جو کہ دوربین میں بھی نظر نہیں آتی, کہ ویمن ریزرو اور مائنورٹی کے لیے جو پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں ان میں اپنے حصے, اور ان کو ذرا حیا نہیں ہے. معاملہ پھر یہ مذاکرات کا نان سٹارٹر ہی سمجھے نا, کیونکہ ان سے مذاکرات کر رہے نہیں ہیں, وہاں سے ہونے نہیں ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں وہاں سے انشاءاللہ ہوں گے, اور بہت جلد ہوں گے, یہ میرا یقین ہے. ہمارا ہونے کے یقین اللہ سے ہے. اتنا یقین سے کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے خطرے کی بات نہیں, کیونکہ جب یہ حکومت میں تھے, 1 پیج پر تھے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک چل رہے تھے, لیکن جیسے آپ کے ساتھ معاملات درست ہوئے, ان کے معاملے خراب ہو گئے. تو اگر یہ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ معاملات درست ہو جائیں گے, مذاکرات ہو جائیں گے, پھر آپ کہاں جائیں گے؟ جنرل باجوہ صاحب کہہ رہے تھے, تو ان کے لیڈر جنرل صاحب باجوہ صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے, جنرل فیض کے بارے میں کیا کہتے تھے, معاملہ الٹ ہونے جا رہا ہے, کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, ہم جو کہتے تھے ہم اس پہ کھڑے رہے ہیں. ہم پبلکلی کہتے تھے, اور ہم نے اپنا سٹینس لیا ہے, اور ہمارا ایک ہی سٹینس تھا کہ دیکھیں ہمارا موقف یہ تھا کہ وہ اس میں عمل دخل نہ کریں. اور ہم سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وقت جو ہماری وکٹمائز کیا جا رہا تھا اس میں شامل ہیں. جب وہ اس سے نکل گئے تو ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں. اب اگلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ کر لیں. دیکھیے میری گزارش یہ ہے, یہ کئی درجہ بجردہ بات چیت کر بھی رہے ہیں اور مکر بھی رہے ہیں. بات چیت کر رہے ہیں بہت سا, دیکھیں نا سٹیجز ہوتی ہے نا. اب ہاؤس چلانے کی ایک سٹیج ہے, اس میں بات چیت ہوتی ہے, اس میں یہ کمیٹیوں کا حصہ بنیں گے, اس میں یہ چیئرمینیاں لیں گے, اس کے بعد بہت ساری. اچھا میں کہہ رہا ہوں نا, دیکھیے معاملہ یہ ہے, یہ چاہتے کیا, انہوں نے بات چیت کا نام ایک چیز رکھا ہے, این آر او. ہمیں معافی, خان صاحب باہر آئیں, یہ بات چیت کا نام ہے. بات چیت کر رہے ہیں بھائی, ہم آپ کو یہ پڑھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو اتنا آپ کو دکھ اور درد ہے اس ملک و ملت کا, آئی ایم ایف کی ڈیل ہو, خط لکھ دیں آپ, جی ایس پی پلس ہو, اس کو ختم کر دیں, یو ایس کو آپ لابنگ کریں کہ سینکشن لگائے, اور ابھی اچھی خبر جب آئے. اب مجھے آپ یہ بات تو ہے نا, ایک بات کے پی کے کی سی ایم مجھے یہ بتائیں کہ دنیا اگر پاکستان میں کچھ حالات اکانومی بہتر ہونے جا رہی ہے, آئی ایم ایف باقی چیزیں سیٹل ہونی, ایک صوبہ اس کا سی ایم اٹھ کے کہے کہ میں حملہ آور ہوں گا اور پھر میں قبضہ کر لوں گا اسلام آباد, کیا تاثر جائے گا دنیا کو؟ یہ جان بوجھ کے نہیں کرتے, یہ جان بوجھ کے اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کر کے
صرف اپنی معافی ڈھونڈنا چاہتے ہیں. اچھا کل آپ نے بھی یہی بات کی شہراز صاحب کہ سیاست کھیلنا بند کریں, ہمیں اپنے لیڈر کو باہر نکالنا ہے. اس کے بعد علی امین گنڈا پور سی ایم KPK نے جو بات کی, انہوں نے کہا ہم چڑھائی کر دیں گے اسلام آباد پہ, ہم زبردستی نکال لیں گے. اگر آپ واقعی بات کرنا چاہ رہے ہیں ملٹری قیادت سے, تو اس رویے کے ساتھ کہ ہم اسلام آباد میں چڑھائی کر دیں گے, کون بات کرے گا آپ سے؟ دیکھیں میری بات سنیں, اصل چیز جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے, CCI میں میرا چیف منسٹر کہتا ہے کہ جی مجھے چیف سیکرٹری چاہیے, IG چاہیے. میرے جو پینڈنگ ریسورسز ہیں, KP پولیس شہداء اور پولیس کے لیے پیسے نہیں ریلیز کر رہے, آئل اینڈ گیس کی رائلٹی کے پیسے ریلیز نہیں کر رہے. مجھے بتائیں وہ IDPs جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, وہ مرج ڈسٹرکٹ جو 3% ڈویژنل پول جو ان کو پیسہ دینا تھا, جس کو اس وقت انہوں نے بڑا پومپ اینڈ شو کے ساتھ سارا کچھ کیا تھا, KP کے کیا کسی اور ملک کا صوبہ ہے؟ اس ملک کا صوبہ ہے اور اپنا حق ہم لینا جانتے ہیں. اب آتی ہے بات, وہ میسج تو کل کسی اور کو دے رہے تھے نا, میں بات جواب تو دے دوں نا جی. میرا لیڈر عدالتوں کے ذریعے اپنے کیسز لڑ رہا ہے. جب آپ KPK سے پنجاب انٹر ہوتے ہیں, ہر انٹری پوائنٹ پہ رجسٹر ہے, KPK سے فلانی جگہ سے آ رہے ہو, رجسٹریشن دو, فلانا دو. واٹ دا ہیل. ایک دوسری چیز, سندھ جائیں سیم پروسیس. واٹ دا ہیل. تیسری چیز, آپ کو جی 9 مئی میں ڈال دیں گے, آپ یہ کیوں کر رہے ہو, آپ یہ فلانا کیوں کر رہے ہو. الیکشن لڑو یار, مردانہ اپنی اہلیت قابل کرو, اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ میدان میں مقابلہ کر سکو. خواتین بھی الیکشن لڑتی ہیں, تو مردانہ الیکشن کی ضرورت نہیں کہنے کی. بالکل مردانہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, جس لیے بھی کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا, لیکن ضروری نہیں کہنا. نہیں آپ نے جب دیکھے نا, آپ نے مجھے ٹوک دیا نا, تو اب اس کا جواب بھی سنیں. ایک ہوتی ہے ہماری مرخصلت, وہ مقابلہ ہیڈ آن لیتے ہیں. ہماری ماؤں بہنوں کی عزت اور ان کے تحفظ, میں یہی کہہ رہا ہوں اس میں برابری کریں, خواتین بھی ہیڈ آن لے سکتی ہیں. یہاں سیاست کی بات ہو رہی ہے, محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک میں وزیر اعظم تھی, مریم نواز چیف منسٹر ہیں. چور دروازے, لوگوں کی عزتوں کے جنازے, یہ جو قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے گھروں پہ پولیس کے چھاپے پہ, اور یہ جو کینڈیڈیٹس کی ماؤں بہنوں کو اٹھایا جا رہا ہے, وہ احترام اپنی جگہ, وہ اپنی احترام اپنی جگہ ہونا چاہیے. میں ذرا ایک اور معاملے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ اندرونی اختلافات آپ دونوں کی پارٹی میں نظر آ رہے ہیں. اور آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جو تنظیمی کمیٹی تھی اس کی میٹنگ ہوئی ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اس مشکل وقت میں قیادت سنبھال لینی چاہیے. 3 حکومتیں ہیں آپ کی وفاق سمیت, مشکل وقت کیسا ہے؟ اور نارملی تو یہ ہوتا ہے نا کہ سیاسی بیانیہ ہوتا ہے, اس پہ کام کیا جاتا ہے, الیکشن ہوتے ہیں, پھر آپ مینڈیٹ حاصل کرتے ہیں اور آپ حکومت میں آتے ہیں. آپ حکومت میں آنے کے بعد ریورس گیئر لگا رہے ہیں کہ اب ہمارا سیاسی بیانیہ کیا ہونا چاہیے اور پارٹی کو اٹھانا کیسے. یعنی کہ آپ کی اپنی پارٹی کو اس بات کا ادراک ہے کہ شاید جو مینڈیٹ ملا ہے اس میں کچھ گڑبڑ ہے, اسی لیے آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کو اٹھانا ہے, مقبولیت کو بحال کرنا ہے, نواز شریف کی ضرورت ہے. دیکھیں شہزاد صاحب, کیا انتخابات کے بعد سیاسی پارٹیاں کو دفتر بند کر کے سیاست ختم کر دی جاتی؟ نہیں, سیاست ہمیشہ چلتی رہتی ہے. پاکستان اس وقت مشکل حالات میں ہے, عام آدمی مشکل حالات میں ہے. اسی چیز کو ہم تو اسی کو مشکل سمجھتے ہیں. نواز شریف تو عام آدمی, اس کا تو مرکزی نقطہ یہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی آسان ہونی چاہیے اور اس کو اس اور پاکستان کو اس مشکل سے نکلنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے نواز شریف صاحب کا جو رول ہے, وہ پہلے تو انہیں جو سیاست میں سے دور رکھنے کے لیے وہ جس طرح ثاقب نثار نے فیصلے کیے, جس طرح سب کچھ ہوا, اب وہ پابندیاں ختم ہو گئی ہیں. اور وہ تو اس کے بعد وہ بالکل اپنا جو رول ہے ایز اے سینٹر فارورڈ, جو مرکزی صدر پاکستان مسلم لیگ نون کے طور پہ, وہ ہم پہلے بھی چاہ رہے تھے. لیکن انتخابات اس وقت جب ان کے مقدمات ختم ہوئے تو اس وقت یہ وقت نہیں تھا, کیونکہ اس کے لیے پورا ایک پروسیس کرنا پڑتا ہے, آپ کی ساری تنظیمیں, مرکزی کونسل کے اجلاس اور سب کچھ. تو میرا خیال ہے نواز شریف یہ کیوں آپ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب جو بیانیہ بنے گا, چاہے وہ مفاہمت کا ہو, مزاحمت کا ہو, وہ نواز شریف ہی بنائیں گے؟ نواز شریف نے تو 21 اکتوبر کو آ کے سایہ بیانیہ بنایا, الیکشن کیمپین انہوں نے کیے, تو اب وہ کون سا مختلف بیانیہ بنائیں گے جس سے آپ کی پارٹی کی مقبولیت بحال ہو جائے گی؟ دیکھیں یقیناً حالات کے مطابق بیانیہ بنتا ہے, حکومتیں بن چکی ہیں. اب ایک ڈیفرنٹ, ہم تو چاہتے ہیں کہ سارے لوگ بیٹھیں, مساق معیشت ہونی چاہیے, ہم رہیں نہ رہیں, معاشی پالیسیاں کا تسلسل ہو, عام آدمی اسی طرح فورن پالیسی کے کچھ معاملات ہیں. پاکستان کے قومی معاملات کی بات ہو رہی ہے, اور نواز شریف سے بہتر کوئی رول پلے نہیں کر سکتا, اور اس سے بڑا پاکستان میں کوئی شاید لیڈر نہیں ہے, وہ اسٹیٹس مین ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں. کوئی کچھ بھی کہے, پاکستان میں پرفارمنس کی بات ہو
یا کوئی سیاسی رول کی ہمیشہ بہترین سیاسی رول نون لیگ نے پلے اندرونی اختلافات ختم ہو گئے کیونکہ آج رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور پچھلے پورا ہفتہ ہم دیکھتے رہے کہ ایک دوسرے کے بیانات کو مسترد کرتے ہوئے آئے تو اب معاملات سیٹل ہو گئے, پارٹی قیادت نے کروائی ہیں. دیکھیے کوئی جو یقیناً ڈیفرنس ہوتا ہے اوپینین میں اور وہ ڈیفرنس آف اوپینین ہمیشہ رہے گا, لیکن سارے لوگوں کو پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں اور یہ سارے لوگ ہماری پارٹی کے بڑے اہم لوگ ہیں. باقی کسی کا یہ کوئی اختلاف نہیں ہے میاں نواز شریف کی قیادت پہ ہو کہ حکومت کی معاملات میں ہو, نیریٹو پہ ہو, کوئی ایسا نہیں. باقی چھوٹی موٹی باتوں پر اختلاف ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ شہریار آفریدی صاحب, اور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.